ہماری زبان پنجابی ہے، ہمیں پنجابی کے ہر لفظ کا معنی پتہ ہے کہ جتنے لہجے بدلیں گے اتنے معنی بدل جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کو بھی پتا تھا کہ جتنا اس کا لہجہ بدلے گا اتنے معنی بدلیں گے، ان کو معنی مطابق کا پتہ تھا۔ لیکن جو اللہ نے اس سورہ البقرہ کے اندر جو خزانہ پوشیدہ رکھا تھا، فاروق اعظم وہ خزانہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ نے 12 سال گزار دیے۔ تو اس لیے آپ نے حدیثوں کو قلیل بیان فرمایا۔ 12 سال سورہ البقرہ پڑھتے رہے، سورہ البقرہ۔ ہم کہتے ہیں دوسرے تیسرے دن قرآن ختم ہو جانا چاہیے، چلو اچھی بات ہے، دوسرے دن ہی ختم کر لو، تیسرے دن ہی ختم کر لو، پڑھا تو کرو یار، تلاوت تو کیا کرو۔ آئے دن کبھی سویڈن میں، کبھی ناروے میں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی کدھر ہمارے قرآن کو نظر آتش کیا جاتا ہے، کبھی حضور کے خاکے شائع کیے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کمی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ وہ کفار جان چکے ہیں ان کی مساجد میں بندے کوئی نہیں، ان کے پاس دین سے محبت کرنے والے کوئی نہیں، اور وہ قرآن کے قاری ختم ہو گئے، قرآن کے غازی ختم ہو گئے، دین کی خدمت کرنے والے ختم ہو گئے۔ تو اس وجہ سے وہ آئے دن ہمیں چیک کرتے رہتے ہیں، دیکھو اب کتنا عشق رہ گیا، دیکھیں اب کتنا عشق رہ گیا، کتنی محبت رہ گئی ہے۔ تو لہذا ہم سویڈن تو نہیں جا سکتے، نہ ہم ان کی سفارت خانے پہ کوئی حملہ کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کو واصل جہنم کر سکتے ہیں، اتنی اتھارٹی نہیں، اتنی ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ لیکن اتنی پاور تو موجود ہے نا کہ جب صبح کو اٹھے فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کے تو پڑھ لیا کرو یار، قرآن پڑھ کے جب اس کی تلاوت کر کے پھر کام پہ جائیں گے اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ ہم تو نماز بھی باجماعت نہیں پڑھتے، کاروبار اتنا عزیز ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ارشاد فرمایا تھا، بخاری مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، میرے صحابہ مجھے اپنی امت کے اندر شرک ختم کر دیا ہے، شرک کا مجھے اپنی امت میں کوئی خطرہ نہیں رہا ہے، صرف ایک خطرہ ہے، میری امت دنیا دار ہو جائے گا۔ میری امت کے اندر مجھے صرف ایک خطرہ لاحق رہ گیا ہے، میری امت دنیا سے پیار کرنے لگی، دنیا سے محبت کرنے لگی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں صبح سویرے نکلوں، بچوں کے لیے کچھ لے آؤں۔ صبح اٹھ کے جب اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے آئیں گے، خدا کی قسم ہمارا گھر خود بخود آباد ہو جائے گا۔ یہ مت خیال کریں، یہ سوچنا بند کر دیں کہ ہم گھر کو چلاتے ہیں، یہ سوچنا بند کر دیں، یہ خام خیالی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے گھر اللہ کے فضل و کرم سے چل رہے ہیں، بس اللہ چلاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پوشیدہ راہیں کھولے گا، پوشیدہ خزانے کھول دے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم پہلے اللہ کر کے پھر اپنے کاروبار پہ جائیں، دیکھیں کتنی برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کتنی رحمتیں دیتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کے قرآن شریف کی تلاوت کر کے کاروبار پہ جائیں گے تو سارا دن کاروبار پہ رہیں گے، آپ کے دماغ میں بھی یہ بات رہے گی میں نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے آیا ہوں، میں نے 2 نمبری نہیں کرنی، میں نے کسی کا حق غصب نہیں کرنا، کسی اپنے مالک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جب آپ ہر کسی کا فائدہ سوچیں گے تو آپ کے جیب کے اندر پیسے نہ بھی ہوں گے تو آپ کو دلی سکون رہے گا، آپ دلی طور پہ مطمئن رہیں گے۔ تو لہذا دلی طور پہ سکون لینے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر فرما دیا ہے، خبردار اللہ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا ہمیں ذکر اللہ سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے قرآن سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اٹھائیں، صبح خود اٹھیں، بیوی کو کہیں آپ کا حق ہے، سوئی ہوئی بیوی کو اٹھا کے کہیں کہ اٹھے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ آپ ہم سے قیامت والے دن یہ پوچھ ہو رہی ہے، یہ قیامت والے دن ہم سے سوال ہوں گے۔ تو لہذا پیسے کم بھی کما لیں گے تو گزارا ہو جائے گا۔ چٹنی کھا کے بھی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لینڈ لارڈ لوگ، کروڑوں پتی لوگ بھی دنیا سے مر جاتے ہیں، وہ بھی قبر میں جاتے ہیں۔ ایک غریب آدمی بھی قبر میں جاتا ہے، اس کو بھی واحد کی قبر پہنایا جاتا ہے، غریب کو بھی واحد کی قبر پہنایا جاتا ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، جہاں پر مساوات ہے، جہاں پہ عدل ہوگا، جہاں پہ انصاف ہوگا، تو لہذا ادھر کی فکر کریں۔ یہ دنیا کا وقت گزر ہی جائے گا، ایسے ہی گزر جائے گا۔ حلال روزی کی تلاش کرنا یہ سنت ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر حلال روزی تلاش کرنا اس میں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو ضرور یاد رکھیں، مسجدوں کو آباد کریں، قرآن خوانی کیا کریں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، گھروں کے اندر قرآن کھول کے پڑھیں تاکہ آپ کے بچوں کو پتہ چلے ہمارے ابا جی صبح قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہم نے بھی کیا کرتے، ہم نے بھی پڑھا کرنا ہے۔
تو لہذا بزرگوں کے لگائے ہوئے بوٹے یہ پلتے رہتے ہیں، یہ پھولتے رہتے ہیں، یہ سرسبز رہتے ہیں۔ تو لہذا اپنے بزرگوں کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے بھی بزرگ آہستہ آہستہ بننا ہے۔ تو لہذا ابھی سے ہی اس کی ٹرائی شروع کروا دیں، قرآن خوانی کریں، ذکر اللہ کریں، عبادت و ریاضت میں وقت گزاریں۔ تو یہ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ حسین پہلو ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف سے بے پناہ محبت کرتے۔ ابن ابزی غلام تھا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کا حاکم بنا دیا، مکے کا حاکم بنا دیا کہ تم مکہ شریف کے حاکم ہو۔ تو جو خلفاء تھے، جو دوسرے صحابہ تھے، جو قریب رہنے والے وزیر اور بشیر تھے، فاروق اعظم سے عرض کرنے لگے حضور ہمیں اعتراض کوئی نہیں کیونکہ آپ نے اعلان فرمایا ہے، لیکن یہ وضاحت تو فرما دیں ابن ابزی تو غلام ہے، اس کا ابا بھی غلام ہے، اس کا دادا بھی غلام ہے، یہ کئی نسلوں سے غلامی میں زندگی بسر کر کے آیا ہے، اور آپ نے یکدم اس کو سرداری عطا کر دی ہے، یکدم آپ نے اس کو مکہ شریف کا گورنر بنا دیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم ارشاد فرمانے لگے میں نے اس کی غلامی نہیں دیکھی، میں نے یہ دیکھا ہے ابن ابزی قرآن کو بہت زیادہ جانتا ہے، قرآن کی شرح بڑی اچھی کرتا ہے، قرآن کے جو قوانین ہیں ان کی تشریحات کو بہت بہتر جانتا ہے، اس لیے میں نے ابن ابزی کو مکے کا گورنر بنا دیا ہے۔ یہ معیار ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج بھی ضرورت ہے فاروق اعظم کی للکار کی، فاروق اعظم کے کردار کی، فاروق اعظم کی سیاست کی۔ آپ بھی اگر وہی کردار، وہی سیاست، وہی انداز جو ہے وہ فاروق اعظم والا اس ملک کے اندر نہیں بلکہ 56 اسلامی ممالک کے اندر حضرت فاروق اعظم کے نظریے کو نافذ کر دیا جائے، خدا کی قسم خود بخود یورپ اپنی موت خود مر جائے گا۔